صدقہ کرتا ہوں. وہ پریشان ہوئی, اس کے آواز باختہ ہو گئے, پسینہ آ گیا, چیخ اٹھی میرا بیٹا. قبل اس کے کہ کوئی اور صفائیاں پیش کرتا, وضاحت کرتا, صحابی رسول ماں کی ممتا کی تڑپ کو سمجھ گئے. آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, زینب یہ تیرا بیٹا تیری گود میں اتنا محفوظ نہیں جتنا صحابی رسول کی گود میں محفوظ ہے. ہمیں نہ تکیہ کرنا سکھایا گیا, نہ فریب سکھایا گیا, نہ منافقت سکھائی گئی. ہماری شان تو اللہ نے قرآن میں یہ بیان کی کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. کہ باقیوں نے تو ایمان میں نے اور آپ نے سیکھا کسی مولانا صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر, تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگا کر, والدین سے, دادا سے, دادی سے, نانا سے, نانی سے, والدہ سے, والد سے کلمہ پڑھا, ایمان سیکھا, استادوں کے صحبت میں بیٹھ کر سیکھا. فرمایا یہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے نبوت کی صحبت میں بیٹھ کر ایمان لائے بھی, سیکھا بھی, سمجھا بھی, اور پھر ان کے دلوں میں اللہ کہتے ہیں میرے ایمان کو خوبصورت کر کے مسجل کر کے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے فسق و فجور, نافرمانی, منافقت, کفر, فریب اور ہر قسم کے عیوب سے صحابہ کی دلوں کو پاک کر کے اولئک هم الراشدون کا پیکر بنا کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار ایمان بنا دیا ہے. اس لیے یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ تیرا بیٹا میری گود میں اور دوسرے ہاتھ میں اسطرا ہے, تو پریشان ہو گئی ہے کہ شاید میں بریک میل کروں گا, اس کو ذبح کر دوں گا اور اپنی جان چھڑاؤں گا. فرمایا نہیں, یہ بیٹا تیری گود میں اتنا محفوظ نہیں جتنا صحابی رسول کے گود میں محفوظ ہے. یہ معیار ہے مقام صحابہ کا, عظمت صحابہ کا. اب دیکھیں یہ غیر مسلم عورت ہے, اس کا باپ حضرت خبیب نے مارا ہوا ہے, قتل کیا ہوا ہے, اس کے دماغ میں غصہ بھی ہے, انتقام کے جذبات بھی ہیں. اس کے باوجود صحابی رسول کے کردار سے متاثر ہو کر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس عظیم پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اس کی نبوت اور رسالت کی گواہی کیوں نہ دوں, اس رب کی وحدانیت کی گواہی کیوں نہ دوں کہ جس رب کے بندے اور جس پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال کر کے بھی دشمن سے زیادتی نہیں کرتے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, کسی کو بلیک میل نہیں کرتے. کافر کے دماغ میں تو یہ بات آ گئی اس دور کے کافر کے, لیکن یہ جو بدترین غلیظ ترین کافر ہے نا, اس کو 1441 سال کے بعد بھی نبی کے صحابہ سے حیا نہیں آتا. اس کو 1400 سال کے بعد بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اعتماد نہیں آتا. یہ مجلسیں پڑھ کر, یہ تبرے کر کے ہی اپنے ایمان یا اپنے نظریے کی کامیابی اور کاملیت اسی میں سمجھتا ہے. لیکن ہے وہ تو کافر ہے, اس کا میں کیا کہوں. افسوس تو اس اہل سنت کے طبقے پر ہے کہ جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر تحقیق کے نام پر وہ حضرات صحابہ کرام کو اس وقت تک تنقید کا نشانہ بنانے سے نہیں چھوڑتے کہ جب تک ان کا پیٹ نہ بھر جائے اور ان کو جناب تھکاوٹ نہ ہو جائے اور نیند نہ آ جائے, اس وقت تک وہ صحابی رسول کا پیچھا نہیں چھوڑے. جو بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے ہمیشہ صحابہ کا دفاع کیا, کریں گے انشاءاللہ, کرتے رہیں گے. لیکن شیعت کے کفر کے مقابلے میں کہ وہ صحابہ کو برا کہتا ہے, طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے, تبرہ کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, معاذ اللہ ان کو منافق کہتا ہے, شرابی کہتا ہے, بے نمازی کہتا ہے, نبی کا نافرمان کہتا ہے, بزدل کہتا ہے, شہرت یافتہ کہتا ہے, دولت کے لیے ساتھ لگے ہوئے تھے, اقتدار کے لیے ساتھ لگے ہوئے تھے. یہ سارے تبرہ وہ کفر کرتا ہے, ان کو باغی کہتا ہے, طاغی کہتا ہے, مفتی کہتا ہے. لیکن وہ ساری بکواس جو اس کے لٹریچر میں ہے وہی بکواس تیرے بعض مولوی, پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, پلمبر بھی کرنے سے باز نہیں آتا. وہ کہتے ہیں اس وقت تک ہمیں سکون ہی نہیں ملتا جب تک کسی نہ کسی نبی کے صحابی کو تنقید کا نشانہ نہ بنا.
اور نہیں کافر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی آرام فرما رہے ہیں حضرت صاحب، کافر کی بات سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں مسلمان کی، جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر وہی تبرے وہی تنقید تحقیق کے نام پر جو وہ کر رہا ہے وہ یہ بھی کر رہا ہے۔ وہ بھی پوچھتا ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں کیوں آئے تھے، یہ بھی کہتا ہے کیوں آئے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کہتا ہے کہ چونکہ مقابلے میں آئے خلافت کا جو انہوں نے منتخب خلیفہ تھے اس کے مقابلے میں آ کر انہوں نے بغاوت کی، لہذا معاذ اللہ باغی ہے۔ بھئی حضرت علی کے بیٹے وہ آ کر بیعت کر رہے ہیں، اس کو امام مان رہے ہیں، خلیفہ بنا رہے ہیں، اور یہ 1400 سال بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، 14 سال کے بعد بھی کہتے ہیں معاذ اللہ باغی ہوں۔ بیٹے کو ان کی بغاوت نہیں نظر آئی۔ دوسرا بیٹا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ 19 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نوک نہیں، کوئی جھونک نہیں، بچوں کے آپس میں رشتے کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت معاویہ خدمتیں کر رہے ہیں، وظیفے دے رہے ہیں، وہ وظیفے لے رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں۔ کسی بندے کو کسی کام سے بھیجا مدینہ طیبہ میں جاؤ، انہوں نے کہا جی میرا فلاں کام ہے، کسی کو کہو، کہا مسجد نبوی میں جاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میرا حوالہ دینا، میرا بتا دینا، انشاءاللہ وہ آپ کا تعاون کریں گے۔ کہتا میں حضرت حسین کو دیکھا نہیں، جانتا نہیں ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حرم نبی میں داخل ہوگے نا تو جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ نیک نظر آئے گا وہی حسین ابن علی ہوگا۔ وہ یہ کہتے تھے، اور حضرت علی کہیں کہ میرا اور ان کا اختلاف جو ہے وہ خون عثمان کے مسئلے پر تھا، باقی میرا اور ان کا رب ایک، رسول ایک، قرآن ایک، مذہب ایک، اسلام ایک، اور نہ وہ ایمان میں مجھ سے آگے حضرت معاویہ، نہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایمان میں ان سے آگے، وہ تو اپنی یہ باتیں کریں۔ اور حضرت معاویہ یہ کہیں جب رومی نے ان سے توقع رکھی کہ تمہارا آپس میں اختلاف ہو گیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، علی کا مقابلہ کرتے ہیں، سلطنت تقسیم کر لیں گے، حضرت معاویہ نے کہا اے رومی کتے، یہ بھی نہیں کہا کہ بادشاہ سلامت، اے رومی کتے خبردار، ہمارے اختلاف سے تو نے یہ توقع کیوں رکھی؟ اگر تو اسریت سے آگے بڑھا تو حضرت علی کا سب سے پہلا سپاہی بن کر تیرے مقابلے میں جو آئے گا وہ معاویہ بن سفیان ہوگا، وہ تو رحماء بینہم کا پیٹر بن کر زندگی گزار گئی۔ تیرے پروفیسر ڈاکٹر کو، بعض مولویوں کو، مفتیوں کو آج بھی تکلیف ہے، وہ جب تک 1000 صفحے حضرت معاویہ کے خلاف، حضرت عمر بن عاص کے خلاف، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے خلاف، حضرت خالد بن ولید کے خلاف سیاہ نہ تیرے سکون نہیں آتا۔ اور میں اور آپ بھی بڑے بھولے ہیں، شیعوں کو کہہ دیتے ہیں فوراً کافر، بے ادب، گستاخ، اور جو بغل میں بیٹھے ہوئے سانپ ڈنگ مار رہے ہیں کہتے ہیں چونکہ حضرت صاحب ہے نا آپ کچھ نہ کہیں۔ حضرت کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کی ہوتی ہے، معاذ اللہ ہوتی ہے۔ یہ فتنہ ہے، اس کو سمجھو۔ میں تنقید برائے تنقید کا الحمدللہ قائل نہیں ہوں۔ جو بات فکر مند کرتی ہے، محسوس ہوتا ہے زیادتی ہو رہی ہے، اگر نہ روکا گیا تو فتنہ بن سکتی ہے، اور فتنہ صرف کفر میں نہیں ہوا کرتا، فتنہ صرف مشرکین میں نہیں ہوا کرتا، فتنہ صرف منافقین میں نہیں ہوا کرتا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ خواص میں بھی فتنے اٹھا کرتے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ جو ادھر سے صحابہ کو برا کہے ہم سینہ تان کر اس کا مقابلہ کریں اور ایسی تیسی خبردار، اور جو آستین کا سام صحابہ پر بھونک کے ہم کہیں چونکہ حضرت صاحب ہے۔ اس لیے اس پر غور کرو۔ وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے بزرگوں کے بیٹے پورا گھنٹہ تقریر جھاڑ دی کہ حضرت حسن کے بعد کا سارا دور ظالمانہ دور ہے، جاہلانہ دور ہے، میں حسینی ہوں، حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکا، آج میں بدلہ لوں گا، تو آنا پاکستان میں ذرا تجھے دیکھتے ہیں۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان کو جواب دیا، یہ احتیاط کرو، کیا کر رہے ہو؟
مولانا رابع حسنی دعوت برکات عالیہ جو بڑے اکابر میں سے